دوستو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو چاہ کر بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہماری دنیا کا چاہے کوئی بھی انسان ہو، اور وہ انسان چاہے کسی بھی دیش، کسی بھی بھاشا، کسی بھی کلچر سے بلونگ کرتا ہو، اگر آپ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ بتا تیرا موت کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہے گا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا ہے، یعنی موت کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ دنیا کا چاہے کتنا بھی طاقتور اور کتنا بھی امیر انسان ہو، دوسری طرف کتنا بھی غریب اور کمزور انسان ہو، کسی پر بھی موت نے آج تک رحم نہیں کیا ہے۔ بادشاہوں کے غرور و گھمنڈ کو بھی موت نہیں توڑا ہے، اور فقیروں کو بھی اپنی گود میں موت نہیں سلایا ہے۔ دوستو جب کوئی انسان مرتا ہے تو مرنے سے ٹھیک پہلے اس کی حالت پوری طرح سے بدل چکی ہوتی ہے۔ مرتے وقت انسان جو بھی اپنے آخری الفاظ یعنی شبد بولتا ہے وہ بہت زیادہ اہم مانے جاتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کی زبان سے بولے گئے اس کے آخری الفاظ اس کی پوری زندگی کا کنکلوژن یعنی خلاصہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی حد سے زیادہ مشہور انسان ہماری اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی زبان سے بولے گئے آخری الفاظ یعنی آخری شبد نہ صرف محفوظ کر لیے جاتے ہیں بلکہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے ایسے ہی حد سے زیادہ مشہور لوگوں کے آخری الفاظ بتائیں گے کہ جو انہوں نے مرنے سے ٹھیک پہلے اپنی زبان سے بولے تھے۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے اے پی جے عبدالکلام کا۔ ہمارے دیش کے پورو راشٹرپتی اور میسائل مین کے نام سے مشہور سر اے پی جے عبدالکلام کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے ہماری اس دنیا کو سن 2015 میں الوداع کہا تھا۔ ان کی موت سن 2015 میں میگھالیہ میں اس وقت ہوئی تھی کہ جب یہ لیکچر دے رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سر اے پی جے عبدالکلام نے ابھی اپنا لیکچر شروع ہی کیا تھا اور صرف 2 الفاظ ہی بول پائے تھے کہ اتنی ہی دیر میں اے پی جے عبدالکلام کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، جس کے بعد ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا تھا اور بعد میں فوراً ان کے ڈاکٹرز کی طرف سے ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی تھی۔ اب اگر بات کریں ان کے آخری شبدوں کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ لیکچر شروع کرتے وقت جو تھوڑے سے الفاظ بولنے میں وہ کامیاب ہو پائے تھے وہ یہ تھے کہ آخر اس دنیا کو رہنے لائق کیسے بنایا جا سکے۔ ہاں دوستو، انہوں نے کہا تھا کہ اس دنیا کو رہنے لائق کیسے بنایا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں اگلے نام کی، اور وہ نام ہے صدام حسین۔ دوستو صدام حسین کو کون نہیں جانتا؟ وہ اپنے دور میں پوری عرب اور مسلم دنیا کے سب سے مشہور اور طاقتور نیتا کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے تیل کی دولت سے مالا مال عراق کے علاقے پر لگاتار 30 سالوں تک راج کیا تھا، مگر پھر سن 2003 میں امریکہ کی طرف سے ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے گئے اور پھر ان کا تختہ پلٹ کر دیا گیا۔ سن 2006 میں ان کو 69 سال کی عمر میں پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی۔ اپنے آخری وقت میں نہ تو انہوں نے کوئی معافی مانگی اور نہ ہی کوئی افسوس ظاہر کیا، بلکہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد، یعنی وہ محمد تک ہی پڑھ سکے تھے اور آگے اپنی بات کو کمپلیٹ بھی نہیں کر سکے تھے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اگلے نام کی، اور وہ نام ہے مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن کو آپ میں سے بھلا کون نہیں جانتا ہوگا؟ یہ امریکہ کا ایک مشہور ڈانسر اور سنگر تھا۔ مائیکل جیکسن کی پاپولیرٹی اور اس کی شہرت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج مائیکل جیکسن کو مرے ہوئے ایک لمبا وقت گزر چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی مائیکل جیکسن کی فین فالوئنگ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، بلکہ مائیکل جیکسن کی فین فالوئنگ تو اتنی زیادہ ہے کہ جتنی فین فالوئنگ آج کے دور میں موجود زندہ سیلیبریٹیز کی بھی نہیں ہے۔ اب اگر بات کریں مائیکل جیکسن کے آخری وقت کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسے تو مائیکل جیکسن اپنے مرنے سے پہلے اپنی پوری ایک وصیت لکھ کر چھوڑ کر گیا تھا، مگر جہاں تک سوال آخری الفاظ یعنی آخری شبدوں کا ہے تو وہ دراصل مائیکل جیکسن کے صرف آخری شبد ہی نہیں تھے بلکہ اس کی آخری خواہش بھی تھے، کیونکہ مائیکل جیکسن نے اپنی زبان سے جو آخری شبد بولے تھے وہ تھے مور ملک، یعنی اور دودھ۔ مگر یاد رہے کہ یہاں پر مور ملک کا مطلب دودھ نہیں ہے بلکہ وہ ڈرگز تھا کہ جو حد سے زیادہ خطرناک تھا اور جس کی وجہ سے ہی مائیکل جیکسن کی موت ہوئی تھی، یعنی وہ اپنے ڈاکٹر سے وہی ڈرگ مانگ رہا تھا۔ یاد رہے کہ مائیکل جیکسن کے آخری وقت میں اس کے ڈاکٹر کے سوا اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور اس خطرناک ڈرگ کی عادت بھی اس کے اسی ڈاکٹر کی وجہ سے پڑی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اس کے اس ڈاکٹر کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اگلے نام کی، اور وہ اگلا نام ہے غلام فرید صابری۔ غلام فرید صابری پاکستان کے ایک حد سے زیادہ مشہور قوال ہوا کرتے تھے، جن کی قوالیوں کے چرچے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور اس جیسے بہت سارے دنیا کے دیشوں میں ہوا کرتے تھے۔
ان کا تعلق صابری خاندان سے تھا اور یہ غلام صابری کے بیٹے تھے۔ ان کے ایک اور بھائی تھے کہ جن کا نام مقبول صابری تھا۔ مقبول صابری اور ان کے بھائی یعنی غلام فرید صابری کی جوڑی نے مل کر قوالی کو ایک نئے طریقے سے پوری دنیا میں پہچان دلائی تھی۔ مگر پھر اچانک سے ایک دن کراچی کی بیچ سڑک پر چلتی ہوئی گاڑی میں امجد علی صابری کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جب حملہ آور ان کے اوپر گولیاں چلا رہے تھے تو یہ چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ آخر مجھ کو کیوں مار رہے ہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس طرح سے یہی ان کے آخری الفاظ بھی تھے۔ اب اگر بات کریں اگلے نام کی تو وہ اگلا نام ہے گاندھی جی۔ گاندھی جی کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے ہمارے دیش کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ان کو آج بھی ہمارے دیش کے راشٹرپتا کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب اگر بات کریں گاندھی جی کی موت اور ان کے آخری شبدوں کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ گاندھی جی کو گولی مار کر ہی قتل کیا گیا تھا، اور ان کو قتل کرنے والا جو انسان تھا اس کا نام گوڈسے تھا۔ لگ بھگ سبھی اتہاسکار اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ جس وقت گاندھی جی کو گولی ماری گئی تھی تو ان کے منہ سے جو آخری الفاظ نکلے تھے وہ تھے ہے رام، یعنی ہے رام ہی ان کے آخری شبد تھے۔ اب بات کریں اگر اگلے نام کی تو وہ نام ہے البرٹ آئنسٹائن۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن کی گنتی ہمیشہ سے ہی ہمارے دنیا کے اتہاس کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور سائنسدانوں یعنی ویگیانکوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بات کریں اب اگر ان کی موت اور ان کے آخری وقت کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یہ آخری وقت میں ہاسپٹل کے اندر تھے تو ان کے ڈاکٹر نے ان کو ایک اور آخری سرجری کرنے کی صلاح دی تھی، مگر انہوں نے اس سرجری کو کروانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ شاید اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ مگر دوستو یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جو البرٹ کی طرف سے اپنے مرنے سے کافی پہلے ایک ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی تھیں، مگر سوال یہ ہے کہ مرنے سے ایگزیکٹ پہلے ان کے آخری شبد کیا تھے؟ تو آپ کو بتا دوں کہ جب ان کی موت ہوئی تھی تو ان کے ساتھ میں ان کے کمرے میں صرف اور صرف ایک نرس موجود تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے کچھ شبد کہے تھے مگر وہ جرمن میں تھے، اور بدقسمتی سے جو نرس موجود تھی اس کو جرمن آتی ہی نہیں تھی، اسی لیے لاکھ کوششوں کے باوجود آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے کہ آخر البرٹ آئنسٹائن نے مرنے سے ٹھیک پہلے کیا کہا تھا۔ دوستو اگلا نام اس لسٹ میں مدر ٹیریسا کا ہے۔ دوستو مدر ٹیریسا کا جنم 26 اگست 1910 کو ہوا تھا، اور بعد میں آگے چل کر انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی غریبوں، مسکینوں، کمزور، یتیم لوگوں اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ مدر ٹیریسا نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ اب ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کمزور اور غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ کولکاتہ کے اندر انہوں نے یہ کام کرتے ہوئے لگاتار 60 سال گزارے تھے۔ بات کریں اگر ان کی موت اور ان کے آخری شبدوں کے بارے میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے آخری شبد تھے مسیح مجھے آپ سے محبت ہے، یہی ان کے آخری شبد تھے۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام ہے چارلی چیپلن کا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چارلی چیپلن ایک ایسے کامیڈین تھے کہ جن کو سائلنٹ فلمز کے دور کا اگر ایک کنگ مانا جائے یعنی بےتاج بادشاہ مانا جائے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سائلنٹ فلمز کے دور میں انہوں نے پوری دنیا کو ہی اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، وہ ایک کامیڈین اور ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلم میکر اور کمپوزر بھی ہوا کرتے تھے۔ اب اگر بات کریں ان کی موت اور ان کے آخری شبدوں کے بارے میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بالکل آخری وقت میں ایک پادری نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ خدا اس کی روح پر رحم کرے، تو اس کے جواب میں چارلی چیپلن کے جو ہمیشہ ہی کامیڈی کے انداز میں رہا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، یہ بھی تو مجھ سے ہی تعلق رکھتی ہے، یعنی میری روح بھی تو مجھ ہی سے بلونگ کرتی ہے۔ فی الحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔